اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم چیز بیان فرمائی ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داود، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیجئے، اور نمبر 3، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے کہ اس طرح آپ اللہ کے راستے سے وہ خواہشات جو ہیں آپ کو گمراہ کر دیں گی۔ اب دیکھیں اس آیت کے میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، بڑی اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، یہ اصل میں یہ ہدایاتیں وقت کے حکمران کو، اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت کی؟ داؤد کو، داؤد جو وقت کا حکمران ہے۔ تو آج بھی ہر زمانے میں جب بھی کوئی ملک کا حکمران ہے اس کے لیے قرآن کی یہ ہدایت ہے۔ یا داودوں کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں یا شہباز شریف، یا عمران خان، ہاں جی، یا علوی، جو بھی حکمران ہے۔ آگے پھر بات وہی ہے، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں حکمران بنایا اس زمین پر، تم کہاں سے آگے، تم میں اور باقی انسان، ہم نے تمہیں یہ اقتدار عطا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ذہن میں بٹھاؤ، یہ نہ کہو کہ مجھے عوام نے منتخب کیا ہے، میں عوام کے ووٹوں سے آیا ہوں، میں 2/3 اکثریت لے کر، نہیں، عوام کیا ہوتی ہے، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں حکمران بنایا ہے۔ ایک نمبر 2، ایک تو اپنی سوچ درست کرو، یہ نہ کہو کہ اس نے بنا دی اور اس نے بنا دی، اللہ نے بنایا ہے۔ نمبر 2، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا سب سے بڑا ترازو اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے مطابق فیصلے کرو، انصاف خود ہو جائے گا۔ نمبر 3، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل، اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہ چلو، اپنی خواہش کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا کر کسی غلط راستے پر چلا دے گی۔ تو یہ 3 قرآن کی ہدایات ہیں، خاص ہدایات ہیں حکمران وقت کے لیے۔ تو ان چیزوں کا اب دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین جتنے بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کا یعنی خلفائے راشدین اس نقطے پر زور دیتے تھے کہ ہم یعنی حکمران جو ہوتا ہے یا حکومت جو ہوتی ہے یہ مقننہ نہیں ہوتی۔ مقننہ کا مطلب یہ ہے کہ قانون بنانے والی نہیں ہوتی، بلکہ یہ منفذہ ہوتی ہے، نافذ کرنے والی ہوتی ہے۔ قانون بنانے والی کتاب اللہ ہے اور اللہ کی دین اور شریعت ہے، قانون یہ ہے۔ قانون بنانے والا آج یہ بھی ایک بڑی وہ ہے کہ ہم اسمبلی کو کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی، قانون ساز کچھ نہیں ہوتا، قانون سازی ہو چکی ہے، قانون اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اسمبلی قانون نافذ کرنے والی ہوتی ہے، حکمران کا کام قانون نافذ کرنا ہوتا ہے، قانون سازی نہیں ہوتا۔ قانون سازی کے اختیار کسی کے پاس نہیں، آج قانون سازی ساری ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیج دی، یہ قانون ہے۔ ہاں اس کی تشریح ہو سکتی ہے، اس کو جو بات سمجھنی ہو اس کی مزید وضاحت ہو سکتی ہے، سازی نہیں ہو سکتی قانون سازی۔ تو خلفائے راشدین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مقنن نہیں ہیں، قانون بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم کیا ہیں؟ منفذ ہیں، ہم قانون کو نافذ کرنے والے ہیں، قانون بن چکا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی سمجھنے والی ہے، جس کے اندر بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔